السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ معزز ناظرین، محترم سامعین، ایک سوال ہے، کفن سفید ہی کیوں ہوتا ہے؟ آپ دیکھیں، بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے، آپ دیکھتے رہتے ہیں، سماج کا بھی یہی معاملہ ہے، کسی کا انتقال ہو جائے، اس کے لیے جو کفن لایا جاتا ہے اس کی عزت کے لیے، اور وفات کے بعد بھی اس کے جسم کی توقیر، حفاظت، عزت اور احترام کے لیے جو کپڑا لایا جاتا ہے تاکہ اس کپڑے میں اسے ملبوس کر کے اسے قبر کے حوالے کیا جائے، وہ کپڑا سفید ہوتا ہے۔ اور ایسا نہیں یہ صرف مسلمانوں کے ساتھ معاملہ ہے، بلکہ دیگر قوموں کے ہاں بھی آپ دیکھیں تو عام طور سے کفن کے لیے سفید کپڑا ہی استعمال کرتے۔ ہم مسلمان ہیں، اس لیے مسلمانوں کی بات کرتے ہیں کہ کفن سفید ہی کیوں ہوتا ہے، اور کیا سفید کپڑے کے علاوہ کسی اور کپڑے میں میت کو کفنایا جا سکتا ہے، اس کو کفن دیا جا سکتا ہے؟ جانتے ہیں آج کی اس مجلس میں۔ سب سے پہلا سوال جو ہے کہ کفن سفید ہی کیوں ہوتا ہے، اس کا جواب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دیتی ہے۔ آپ نے فرمایا، البسو من ثیابکم البیاض، کہ سفید کپڑے پہنا کرو۔ کوئی بھی کلر کا کپڑا پہن سکتے ہو، لیکن سفید کلر کا کپڑا پہنا کرو۔ کیوں؟ فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ، اس لیے کہ یہ سب سے اچھا کپڑا ہوتا ہے، یہ سب سے اچھا کلر ہوتا ہے۔ اور آگے آپ نے کہا حدیث میں، وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ، اسی سفید کپڑے میں اپنے مردوں کو، میت کو کفن دیا کرو۔ تو ہم میت کے لیے، وفات پانے والے کے لیے سفید کپڑا یا سفید کفن کیوں لاتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی تعلیم ہے، آپ کا یہی فرمان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی قول ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد آگے ایک جملہ نقل کرتے ہیں، کہتے وَهُوَ الَّذِي يَسْتَحِبُّهُ أَهْلُ الْعِلْمِ، کہ یہی وہ کپڑا ہے جس کو اہل علم، علماء، میت کے لیے مستحب قرار دیتے ہیں کہ کفن کا کپڑا سفید ہونا چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ لیکن کیا یہ ضروری ہے؟ کیا یہ واجب ہے؟ کیا یہ فرض ہے کہ کفن سفید ہی ہونا چاہیے؟ جواب اس کا ہے کہ نہیں۔ اگر سفید کپڑا میسر ہے، الحمدللہ، افضل ہے، بہتر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر عمل ہے، آپ کے فرمان پر عمل ہے۔ لیکن اگر کسی اور کپڑے میں میت کو کفن دیا جائے، چلے گا۔ جیسا کہ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے تو یہ بات پسند ہے کہ میت کو اسی کپڑے میں کفن دیا جائے جس کپڑے میں وہ نماز پڑھتا تھا۔ اب اس زمانے میں، اس دور میں آپ دیکھیں کہ نمازوں کے لیے ہم کون سے کپڑے استعمال کرتے ہیں؟ نائٹ سوٹ والے، ٹی شرٹ، شرٹ، پینٹ، جینس، اور نہ جانے کون کون سے۔ کیا ان کپڑوں میں کفن ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ تو انسان کو بطور خاص نماز کے لیے ایسے کپڑے استعمال کرنا چاہیے جو کپڑے اچھے ہوں، بہتر ہوں، ڈھیلے ڈالے ہوں اور خوبصورت ہوں، جیسا کہ اللہ نے کہا خذوا زینتکم عند کل مسجد۔ تو عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں، مجھے یہ بات پسند ہے کہ انسان کو اسی کپڑے میں کفنایا جائے جس کپڑے میں وہ نماز پڑھا کرتا تھا۔ لیکن کفن کے لیے سفید کلر ضروری نہیں ہے، کسی اور کلر کے کپڑے میں بھی میت کو کفنایا جا سکتا ہے، جیسا کہ علماء اس بات پر ان کے اقوال دلالت کرتے ہیں۔ ایک اور بات اسی میں، ہمارے یہاں بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی میت کے ساتھ کسی خاص قسم کا کپڑا بھی رکھ دیا جاتا ہے، برکت والا سمجھ کر کے، مبارک سمجھ کر کے، کہ یہ کپڑا اس میت کے ساتھ قبر میں رہے گا تو اس کو عذاب نہیں ہوگا، یا یہ اس کو بچا لے گا، اس کے ساتھ آگے مشکل مرحلے نہیں آئیں گے۔ تو کپڑا برکت والا نہیں ہوتا، انسان کا عمل برکت والا ہوتا، انسان کا عمل نیک ہونا چاہیے۔
کپڑا قبر میں عذاب سے نہیں بچا سکتا، چاہے آپ اس کو زمزم سے دھو کر کے کیوں نہ لے کر کے چلے جاؤ، جیسا کہ بہت سے لوگ کرتے ہیں کہ عمرے کا جو احرام ہوتا ہے، احرام کا جو لباس ہوتا ہے، اس کو زمزم کے پانی سے دھو کر کے رکھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اسی میں مجھے کفنایا جائے تاکہ آگے میری حفاظت ہو۔ احرام کا لباس آپ کو قبر میں عذاب سے نہیں بچا سکتا اگر آپ کے اعمال اچھے نہ ہو، نیک نہ ہو۔ اس لیے عمل کو نیک بنائیے، زندگی کو بہتر بنائیے، آخرت کی تیاری کیجئے، اس لیے کہ ایک دن مر جانا ہے، مر جانے کے بعد قبر کے حوالے کیا جائے گا۔ تو گویا کہ خلاصہ یہ ہوا کہ کفن سفید اس لیے ہوتا ہے کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور سفید کپڑے کے علاوہ بھی کسی اور کلر کے کپڑے میں میت کو کفن دیا جا سکتا ہے، بشرطے کہ اس کے پیچھے کوئی غلط عقیدہ نہ ہو، کسی اور طرح کا کوئی تصور نہ ہو، کسی اور کلر کے کپڑے میں بھی میت کو کفنایا جا سکتا ہے۔ واللہ عالم۔ اللہ رب العالمین ہمیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر، آپ کے فرامین پر عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔